اور یہ وہ لوگ نسبتی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی حدیث شریف ہے کہ ان کی مجالس میں بیٹھنے والے لوگ بدبخت نہیں رہتے، یہ وہ جلیس ہیں۔ تو بھائی پہلے اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد کسی کی اصلاح پہ چلو تاکہ اسے بھی یہ اثر ہو، اس کی حالت بھی بدل جائے۔ یہ حالتیں بدلی نہیں جا رہی ہیں، خود تو اصلاح ہے نہیں اور لوگوں پہ اصلاح ہو رہی ہے، ان پہ تبلیغیں ہو رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ اقبال صاحب شاعر مشرق فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ یاد رکھو جب تک اپنی اصلاح نہیں ہے کسی کی اصلاح نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو تم نہیں کرتے کسی کو کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی ہر چیز کا کسی کی صحبت سے ہی پتہ چلتا ہے، بغیر صحبت کے کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ کتابوں میں جو علوم ہے یہ علم معلومات ہے، نہ کہ اس سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ علم معلومات اور ایک علم مکاشفہ ہے، لیکن علم معلومات کی روشنی اپنی حدود تک ہے۔ جب یہ اس علم معلومات سے آپ عمل پہ گامزن ہوں گے تو پھر عمل سے بات بڑھے گی۔ وہ علم مکاشفہ ہے، اس کی روشنی مانند سورج ہے اور علم معلومات کی روشنی مانند دیوا، یہ بھی یاد رکھ لو۔ گر نہ بیند بروج چشمہ سپرو، آفتاب راچے گناہ، اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھ سورج کو نہ دیکھ سکے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو بھائی اپنی آنکھوں کا ہے، سمجھ گئے ہو؟ بینائے دل بکر خدا سے طلب، بینائے دل بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، سمجھ گئے ہو؟ تو بھائی ایک آپ عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ کیوں؟ علم جو ہے عمل کے لیے درکار ہے، اور علم عمل کا محتاج ہے، یہ یاد کر لینا، نہ کہ ایک دوسرے کو بتا دیا اسے بتا دیا۔ اللہ شارن سے قریب ہے۔ اس کتاب کا نزول ایسے نہیں ہوا، اس پوری کتاب کا نزول عمل کے لیے ہوا ہے۔ یہاں عمل کریں تاکہ پتہ لگے۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پہ بحث نہ کریں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی قبریں آج بھی روشن ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ ایک سینسی آ رہا تھا جو کتے رکھتے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، اسے لے کے آئے اور چادر بچھا دی، چادر پہ وہ سینسی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے اجازت چاہی، آپ اسے لے کے تھوڑی سی دور تک چھوڑ کے آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سینسی ہے جو کتے رکھتا ہے۔ آپ نے دوسری بات نہ کی، آپ نے فرمایا یہ میرا استاد ہے۔ تمہارے میں کسی میں اتنی جرت ہے کہ ایسے آدمی کو کہہ کہ یہ میرا استاد ہے؟ پھر کہاں تمہیں وہ پھل ملے گا بھائی؟ ایسا نہیں ملتا پھل۔ یہ ساری کی ساری
عبادت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، عز و انکساری میں ہے یہ، جن لوگوں میں عز و انکساری نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس علوم سے الگ ہیں۔ اسی علوم کی عمل پہ جو بڑھائی گئی ہے، تو اس عمل کے ذریعے نقشہ کھینچا ڈاکٹر اقبال صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں علم کی حد سے پرے، یعنی تو جس علم میں گھسا ہوا ہے اور عمل کی تیری چھٹی ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیدار بھی ہوتا ہے، تو بھائی کسی رنگ میں آؤ، کتابوں سے اللہ نہیں ملتا، یہ تو اللہ کا پتہ بتا رہی ہیں، خبریں دے رہی ہیں۔ پتہ کرو کسی کے پاس جنہوں نے اس کی ریسرچ کی ہے، اپنی زندگی گوا دی ہیں، ان کے پاس بیٹھو، وہ آپ کو بہتر سمجھا دیں گے۔ کیوں سمجھا دیں گے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی یہ کہہ دیں کہ یہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ سیدھا نظام چل رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 6 حرفوں میں پورے قرآن کو بند کر دیا گیا ہے، لا ریب فی کر دی گئی ہے، اور ہدایت کن لوگوں کو بتائی گئی ہے؟ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہدایت ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کو۔ یہ نہیں کہ سگریٹ پینا چھوڑ دی، پان کھانا چھوڑ دیا، متقی بن گئے۔ تو بابا متقی بننا بہت ہی مشکل ہے۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ مجھے اتفاق ہوا 4 متقیوں کے ساتھ جانے کا، ان کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل میں بارش آ گئی، ایک ٹوٹا ہوا تھا کوٹڑا تھا، پہلا متقی ایک کونے میں بیٹھ گیا، دوسرا متقی دوسرے کونے میں بیٹھ گیا، تیسرا متقی تیسرے کونے میں بیٹھ گیا، اور میں چوتھے کونے میں بیٹھ گیا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ جنگل کا پانی کوٹھے میں بھرنا شروع ہو گیا، میرے سینے تک پہنچا، میرے منہ تک پانی پہنچا، تو میں نے سوچا کہ پروردگار اس زبان سے تو تیرا ذکر کرتا ہوں میں، اب یہ بھی ڈوب رہا ہے۔ بارش بند ہوئی، بڑی تیزی سے باہر نکلا پانی۔ پہلے متقی نے دوسرے متقی کی طرف گھور کے دیکھا، اس نے گردن ہلا دی، دوسرے نے تیسرے کی طرف دیکھا، اس نے بھی گردن ہلا دی، تیسرے نے میری طرف دیکھا، میں نے اشارہ کیا کہ ہاں میں نے سوچا تھا۔ پہلے متقی نے کہا کیا وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ تو نے کیوں سوچا، تو ہمارا ساتھی نہیں، بھاگ جا یہاں سے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میاں میر صاحب، وہ میاں میر صاحب جس نے شاہ جہان کو اجازت نہیں دی تھی دربار میں آنے کی، اور ان کے زیر حکومت تھا شاہ جہان کے، دوسرے دن اجازت ملی تو شاہ جہان بادشاہ نے حاضری دی۔ یہ وہ لوگ ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے میں چاہوں اجازت دیتا ہوں اور جسے میں چاہوں ذلت دیتا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دروں پہ بادشاہ بھی جا کے جھکے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ کیوں کہ قرآن میں ارشاد ہے